ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا صدق الله العظيم. میرے ایمانی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر اور آپ پر کتنا بڑا کرم ہوا، احسان ہوا کہ جس رب کائنات نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. اور پھر مزید کرم اس وقت ہم پر یہ ہوا کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا کی، اور اس وقت اپنی آخرت کی فکر کے سلسلے میں تھوڑی دیر یہاں مل بیٹھ کر وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے اور ہمارے لیے اسے نجات کا ذریعہ بنائے. میرے ایمانی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کا یہ نظام سجایا، زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند سورج ستارے، یہ کہکشائیں، یہ ہوائیں، یہ سب کچھ میرے اور آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بنایا اور مجھے اور آپ کو اپنے لیے بنایا. اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا. زندگی گزارنے میں جن جن چیزوں کی ضرورت پیش آتی تھی وہ ساری کی ساری ضرورتیں اللہ رب العالمین نے وہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں مہیا کر دی تاکہ مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے. لیکن اس انسان کو ایک مقصد کے تحت اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا تھا. مقصد کیا تھا؟ قرآن کریم میں بار بار پروردگار نے اس مقصد کی یاد دہانی کرائی. میں نے اپنے بندے اس انسان کو کیوں بنایا، اس کا مقصد کیا تھا اور یہ کیا کرنے لگا. سورہ عبس کے اندر پروردگار نے بڑے درد بھرے انداز میں فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ. ہلاک ہو جائے یہ انسان، برباد ہو جائے یہ انسان. ما اکفرہ، فرمایا کتنا ناشکرا ہے یہ انسان. من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اس انسان کو اللہ نے پیدا کیا. من نطفۃ خلقہ فقدرہ، اے انسان تو اپنی اصلیت کو دیکھ لے، تجھے کس چیز سے میں نے بنایا. فرمایا ایک ناپاک قطرے سے تیرا وجود ہے، تجھے ایک ناپاک قطرے سے میں نے بنایا. فقدرہ، پھر تجھے بہترین شکل و صورت عطا کی میں نے، پھر تجھے ایک اندازے پہ رکھ دیا. ثم السبیل یسرہ،
او میرے بندے پھر تیرے لیے راستے کو آسان کر دیا، دنیا میں آنے کے راستے کو آسان کر دیا، زندگی گزارنے میں جن جن چیزوں کی تجھے ضرورت تھی وہ ساری کی ساری چیزیں میں نے تجھے مہیا کر دی تاکہ تجھے کسی طرح کی کوئی دشواری نہ ہو۔ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر ایک وقت آیا جب تو اپنی زندگی کا ایام اس دنیا میں پورا کر گیا اور پھر تجھے میں نے موت دے دی۔ ثم اماتہ فاقبرہ، اور تجھے قبر کے اندر رکھوا دیا۔ کہ باقی مخلوق دیکھتے ہیں کہ جب انہیں موت آتی ہے کہ لوگ انہیں گھسیٹ کر کسی کھڈے میں ڈال دیتے ہیں اور پھر درندے آ کر انہیں نوچ نوچ کر کھاتے ہیں اور پھر بدبو دور دور تک پھیلتی ہے اور انسان ناک بند کر کے دور سے گزر جاتا ہے، تیزی سے گزر جاتا ہے۔ فرمایا وہ سلوک تیرے ساتھ نہیں کیا، تجھے میں نے سب سے اشرف بنایا، تجھے میں نے سب سے اعظم بنایا، تجھے میں نے اتنی عزت دے دی کہ جب تجھے موت آتی ہے تجھے کسی کھڈے کے اندر نہیں ڈالا جاتا ہے، کسی نالے میں نہیں پھینکا جاتا ہے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، تجھے قبر کے اندر رکھوا دیا، تیرے عزیز و اقربا، تیرے رشتہ دار تجھے عزت کے ساتھ نہلاتے ہیں اور پھر تجھے کفناتے ہیں اور اپنے کندھوں پر عزت و احترام کے ساتھ تجھے اٹھاتے ہیں اور پھر تجھے قبر کے اندر رکھتے ہیں۔ ثم اذا شاء انشرہ، فرمایا پھر جب تیرا رب چاہے گا، پھر جب تیرا مالک چاہے گا تجھے اٹھائے گا۔ اور آگے پھر فرمایا کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز نہیں فرمایا اب تک تو اس میرے بندے نے وہ کام کیا ہی نہیں جس کام کے لیے میں نے اس بندے کو اس دنیا میں بھیجا تھا۔ فرمایا اتنی نعمتیں میں نے اس انسان کو عطا کی، اللہ نے اپنی وہ ساری نعمتیں انسان کے سامنے بیان کی کہ میرے تجھ پر کتنے احسانات ہیں، تجھے ہر چیز میں نے عطا کی اور تو میرا ہی باغی بن گیا، میری نافرمانیاں کرنے لگ گیا، ابھی تک اپنے مقصد کو تو نے پہچانا ہی نہیں کہ تجھے تیرے مالک نے کس لیے اس دنیا میں بھیجا۔ کلا لما یقض ما امرہ، اب تک اس میرے بندے نے اس کام کو کیا ہی نہیں، وہ حکم مانا ہی نہیں جس کا اس کو حکم دیا گیا تھا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ یہ انسان اپنے خالق کو پہچانے، یہ انسان اپنے مالک کو پہچانے، جس خالق نے اسے وجود بخشا، جس مالک نے اس کو زندگی دی اور اس دنیا میں بھیجا، جس نے آنکھیں بنائی، جس نے کان بنائے، جس نے ہاتھ دیے، جس نے جو ہے ٹانگیں بنائی، جس نے جسم کے اندر طاقت دی۔ فرمایا اس مالک کو تم بھول گئے، فرمایا اس مالک کو تم پہچانتے نہیں۔ رب مالک کو کیسے پہچانے؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا۔ او میرے بندے اگر تو نے مجھے پہچاننا ہے، میری معرفت تو نے حاصل کرنی ہے، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، فرمایا انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کے لقمے کو دیکھے، اس پر غور و فکر کرے کہ جب کھانے کا لقمہ تمہارے پاس پہنچتا ہے منہ میں داخل کرنے سے پہلے تھوڑی دیر سوچا کرو یہ کھانے کا لقمہ تم تک کس طرح پہنچا ہے، کتنے لوگوں کی محنت اس پر لگی، کتنے لوگوں کی مشقت اس پر لگی، کتنے لوگوں نے کام کیا۔ فرمایا کیا تمہارے بس میں تھا، کیا تمہاری یہ طاقت تھی کہ تم اتنے لوگوں کو کام پر لگاتے اور پھر جا کے کھانے کا وہ لقمہ تمہارے سامنے تیار ہو کر پہنچا؟ فرمایا یہ میری طاقت تھی، میں قادر مطلق ہوں، میں نے انسانوں کے ذہن ایسے بنائے، پھر ان کے ذہنوں میں یہ باتیں ڈالی، کوئی کاشتکار بن گیا، کوئی کسان بنا، کوئی بزنس مین بن گیا، کسی نے کوئی دوسرا پیشہ اختیار کیا اور یہ سارے کے سارے لوگ مل کر کام کرنے لگے اور یہ سب کے کام کرنے سے یہ جو ہے تمہارے سامنے یہ گلا جو ہے پہنچا اور پھر اس کو کھانے کی شکل میں یہ تمہارے سامنے اس کو تیار کر کے پہنچایا۔ کہ یہ کون تھا؟ یہ میں نے پہنچایا، ورنہ تم نے کیا کیا کہ زمین میں بیج ڈال دیا، پھر تمہارا کام ختم، پھر آسمان سے بارش میں نے برسائی، زمین سے اس گلے کو میں نے اگایا اور پھر ساری کی ساری چیزیں تمہارے سامنے تیار کرنے والا کون ہے؟ فرمائیے میں رب ہوں، اور اس رب کو تم بھول گئے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک
فی ای صورت ما شاء رکبک. اے انسان تو بتا تجھے تیرے رب سے کس چیز نے غافل کر دیا جو کریم ہے. فرمایا تو اپنے اس کریم رب کو بھول گیا, تو اس کریم رب سے بغاوت کرنے لگ گیا. کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو اپنے مالک کو بھول گیا. تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے؟ کیوں تو دھوکے میں پڑ گیا؟ تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ اس رب سے الذی خلقک, جس رب نے تجھے پیدا کیا, فعدلک, اور تجھے درست بنایا, فی ای صورت ما شاء رکبک, جس صورت میں تو چاہتا تھا اس صورت میں تجھے تیرے رب نے ڈالا. جیسا رب تجھے بنانا چاہتا تھا اس صورت میں تجھے تیرے رب نے ڈال دیا اور وہ صورت تجھے عطا کی. اگر اللہ چاہتا, انسان کی شکل و صورت کو دیکھے کتنی اچھی ترتیب ہے. اگر آنکھیں کہیں ہوتی, ناک کہیں ہوتا, اور انسان جب کھانا کھانے لگتا اور لقمہ اٹھاتا اور پھر ناک کے سامنے لے جانا تھا, سگانا تھا, اور پھر آنکھوں کو دکھانا تھا, پھر منہ میں ڈالنا تھا. نہیں, ساری کی ساری چیزیں ایک بہترین ترتیب میں انسان نے وہاں لقمے کو ہاتھ لگایا, اٹھایا, اور ایک ساتھ یہ ساری چیزیں کام کر رہی ہیں. ناک بتا رہی ہے کہ کھانا کیسا ہے, پھر زبان پہ ڈالا اور ذائقے کا پتہ چل گیا, آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بہترین شکل و صورت تمہیں عطا کرنے والا کون ہے, اور اس رب کو تم بھول گئے. فرمایا جس رب نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا اور اس رب کے تم نافرمان بن گئے, اس رب کی تم بغاوت کرنے لگ گئے. آخر وجہ کیا ہے؟ یہ انسان اللہ کا باغی کیوں بنتا ہے؟ یہ انسان اللہ کی نافرمانیاں کیوں کرتا ہے؟ اس کو خود قرآن کریم میں پروردگار نے بیان کیا کہ آخر وجہ کیا ہے, یہ انسان اللہ کا باغی کیوں بن جاتا ہے. پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا کہ تم سے پہلے بڑی قومیں اس دنیا کے اندر آئی, طاقت کے اعتبار سے تم سے بہت آگے اور مال کے اعتبار سے تم سے بہت آگے, لیکن وہ بھی ایک چیز کو نہیں مانتے تھے, آخرت کا ان کے دلوں کے اندر بھی یقین نہیں تھا, اور ان کے اندر پھر تکبر آ گیا, غرور آ گیا, اور پھر وہ دعویٰ کرنے لگے من اشد منا قوہ, ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے. وہ اس مالک کو بھول گئے جس نے ان کو وہ طاقت دی تھی, اس کی طاقت کو بھی وہ بھول گئے. پھر کیا ہوا؟ اللہ کہتا ہے پھر میں نے ان سب کو نیست و نابود کر دیا. الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ. وہ حقیقت میں آنے والا دن کیا ہے؟ وہ حقیقت میں آنے والا دن ملحاقہ وما ادراک ما الحاقہ. آپ کو کیا معلوم کہ حقیقت میں آنے والا دن کیا ہے؟ فرمایا اس میں ساری حقیقتیں کھل جائیں گی. کذبت ثمود وعاد بالقاریہ, یہ وہ حقیقت میں آنے والا دن تھا جس کو قوم عاد نے جھٹلا دیا, جس کو قوم سمود نے جھٹلا دیا. کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام. فرمایا کہاں گئی وہ قوم عاد جو یہ کہتی تھی کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے. فرمایا ایک جھٹکے میں اللہ نے سب کو نیست و نابود کر دیا, ایک جھٹکے میں انہیں نام و نشان مٹا دیا. کہاں گئی قوم سمود؟ ایک چیخ نے پوری قوم کا کام کر دیا. فرمایا کہاں گئی وہ قومیں جو طاقت میں تم سے آگے, جو مال و دولت میں تم سے آگے, لیکن غلطی کیا تھی؟ اللہ کے باغی بن گئے. اور اللہ کے باغی کیسے بنے؟ جب انسان کے دل کے اندر سے اللہ کی عدالت کا ڈر نکل جاتا ہے. اور قرآن کریم میں پروردگار نے اس چیز کو یاد دلایا. فرمایا ایک وقت آئے گا کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. فرمایا جب اللہ کے یہاں فیصلہ ہو گیا, جنتی جنت میں چلے گئے, دوست کی دوزخ میں چلے گئے. اب دونوں آمنے سامنے ہیں, اور اس چیز کو آج سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں. آج کی ٹیکنالوجی نے وہ ساری چیزیں ہمیں سکھا دی اور سمجھا دی. فرمایا دونوں آمنے سامنے ہیں, جہاں حالانکہ فاصلے کے اعتبار سے دیکھا جائے گا دوری بہت ہے, لیکن دونوں کو اللہ تعالیٰ آمنے سامنے کریں گے. اور جنتی ان دوزخیوں سے پوچھیں گے اور ان سے کہا جائے گا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. وہ پوچھیں گے بتاؤ تمہیں کس چیز نے آج دوزخ میں پہنچا دیا.
کون سا جرم تھا جس جرم کی وجہ سے تم آج جہنم میں پہنچ گئے؟ اور اس وقت جواب ملے گا ما لکم فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جواب آئے گا ہمارا سب سے پہلا جرم یہ کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، فرمایا دوسرا جرم ہمارا یہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، تیسرا جرم ہمارا یہ ہم آخرت کے دن کو جھٹلاتے تھے، ہم نے محشر کو جھٹلایا، اللہ کی عدالت کو جھٹلایا، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ وہ یقینی بات ہو گئی جس کے بارے میں ہم سے کہا جاتا تھا لوگوں موت آئے گی، موت کے بعد پھر ایک نئی زندگی تمہاری شروع ہو جائے گی، اللہ کی عدالت لگے گی، اللہ کی عدالت میں سب کو پہنچنا ہے، زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب اللہ کو دینا ہے۔ فرمایا وہ دن آ گیا حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اللہ کہہ رہا آج اب ان کو کسی کی سفارش نہیں بچا سکتی ہے، آج کسی کی شفاعت بھی ان کو کام آنے والی نہیں ہے۔ فرمایا وہ دن کیسا؟ یوم تبلی السرائر، اور لوگوں آج تمہارے راز کھل جائیں گے، یہ رازوں کے کھل جانے کا دن ہے، آج حقیقتیں سامنے آ جائیں گی، کون انسان کتنا نیک تھا۔ فرمایا دنیا میں دھوکہ دے سکتے ہو، دنیا والوں کے سامنے نیک بن سکتے ہو، لیکن وہ تو دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا۔ یوم تبلی السرائر، آج سارے کے سارے راز کھل جائیں گے، کون انسان نیک تھا، کون انسان بد، سب حقیقت سامنے آئے گی۔ یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر، اور لوگوں آج تمہیں کوئی طاقت نہیں بچا سکتی ہے، آج تمہیں کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، پہلے آگاہ کر دیا گیا او میرے بندے تیرے سامنے ایک ایسا دن آنے والا ہے جب اللہ کی عدالت لگے گی، لا ينفع مال ولا بنون، نہ وہاں مال کام آئے گا نہ وہاں اولاد کام آئے گی۔ فرمایا دنیا میں انسان پر پریشانیاں آتی ہیں، انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، اور پھر انسان ان مصیبتوں ان پریشانیوں میں سے نکلنے کے لیے کبھی مال کا سہارا لیتا ہے، کبھی اولاد کا سہارا لیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہاں یہ دونوں سہارے کام آنے والے نہیں۔ فرمایا دنیا میں تو نے مال لگا کے چھٹکارا حاصل کر لیا تھا، کہیں اولاد کا سہارا لیا پریشانی سے نکل گیا، لا ينفع مال ولا بنون، یہاں یہ دونوں سہارے اب تجھے کام آنے والے نہیں ہیں، نہ اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئے گا۔ ربا کام کیا آئے گا؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، جو سلجھایا ہوا دل لے کر میرے پاس آیا، جس نے اپنے دل پر محنت کی ہو، جو اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت ڈال کے آیا ہو، جو اپنے دل کے اندر اللہ کے حبیب کی محبت کو بٹھا کے لایا، جس نے اپنے دل کو گناہوں کی گندگی سے بچا لیا ہو۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً کامیاب و کامران وہ انسان جس نے اپنے دل پر محنت کی، اپنے دل کو گناہوں کی گندگی سے بچا لیا۔ فرمایا یہ انسان کامیاب ہے۔ وقد خواب من دساہا، یقیناً ناکام و نامراد وہ انسان، فرمایا جس نے اپنے دل کو گندا کر دیا، گناہوں کی گندگی سے آلودہ کر دیا، یہ انسان ناکام و نامراد۔ اور پھر بار بار اللہ یاد دلا رہا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ فرمایا کیا انسان پر ایک لمبا زمانہ ایسا نہیں گزرا، انسان نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، یہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ فرمایا ہم نے اسے بنایا انا خلقناہ من نطفۃ امشاج، فرمایا ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، مرد اور عورت کا نطفہ ملا، فرمایا اس سے ہم نے اس انسان کو وجود بخشا۔ کیوں پیدا کیا؟ نبتلیہ، ہم اس بندے کو آزمانا چاہتے ہیں،
کہ میرا کون بندہ میری نافرمانی کرتا ہے, کون میری ناشکری کرتا ہے. فرمایا اما شاکرا و اما کفورا, میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں میرا یہ بندہ میری شکر گزاری کرے گا, میری فرما برداری کرے گا, یا میری ناشکری اور میری نافرمانی کرے گا, میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں. اور پھر انسان کو یاد دلایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. او میرے بندے تو کیوں غافل ہو گیا, کیوں دھوکے میں پڑ گیا. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. تو اس دنیا کو کی زیب و زینت کو, اس کی رنگینیوں کو دیکھ کر تو دھوکے میں پڑ گیا. تو نے سوچا کہ سب کچھ یہی دنیا ہی ہے. فرمائی اس دنیا کی زیب و زینت میں نے کس لیے بنائی. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا, فرمایا جو کچھ اس دنیا میں تمہیں نظر آتا ہے, یہ خوبصورتی, یہ رنگینیاں, فرمایا یہ تو میں نے بنایا کس لیے, لنبلوہم ایہم احسن عملا. میں دیکھنا چاہتا ہوں میرا کون کون بندہ اچھے عمل کرے گا, میں دیکھنا چاہتا ہوں میرا کون بندہ مجھے یاد رکھے گا, میں دیکھنا چاہتا ہوں میرا کون بندہ مجھے یاد کرے گا. یہ دنیا کی زیب و زینت, یہ دنیا کی خوبصورتی, یہ سب تمہاری آزمائش کے لیے ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا. فرمایا کیا تمہیں لگتا ہے یہ دنیا کی خوبصورتی, یہ دنیا کی رنگینیاں ہمیشہ ہمیشہ ایسی رہیں گی؟ فرمایا نہ, یہ سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا, یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا, یہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا. یہ تو وقتی زیب و زینت اور وقتی خوبصورتی ہے. فرمایا اس سے تم دھوکے میں نہ پڑو. فما لهم عن التذکرۃ معرضین. اور پھر وہیں پر یاد دلایا ان لوگوں کو کیا ہو گیا, کتنا قرآن انہیں پڑھ پڑھ کے سنایا گیا, کتنا قرآن ان کے سامنے پیش کیا گیا, پھر بھی یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. کأنہم حمر مستنفرہ, ایسا لگتا ہے جیسے بدکتے ہوئے گدھے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ انسانیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں باقی رہی. اتنا قرآن انہیں پڑھ کے سنایا گیا, اور قرآن میں ان کے سامنے ایک ایک چیز کو کھول کھول کے بیان کیا گیا, اور انہیں بتایا گیا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور تمہیں کرنا کیا چاہیے تھا. لیکن اس کے باوجود بھی اس قرآن سے منہ موڑے ہوئے ہیں, قرآن سے اعراض کیے ہوئے ہیں. کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ, یہ تو بدکتے ہوئے گدھے ہیں جو ہیں, فرمایا گدھوں سے بھی بدتر ہو چکے ہیں. اور وجہ کیا ہے؟ فرمایا ایسا کیوں ہے؟ فرمایا اس وجہ سے کہ کلا بل لا یخافون الآخرہ. فرمایا اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, ان کے دلوں میں آخرت کا خوف نہیں ہے, ان کے دلوں میں آخرت کا ڈر نہیں ہے. جب انسان کے دل سے اللہ کی عدالت کا ڈر نکل جائے پھر یہ انسان باغی بن جاتا ہے. ورنہ اگر ایک انسان کے دل میں یہ ڈر ہو, یہ خوف ہو کہ میں نے اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے, پھر آپ بتائیں جب بھی وہ کوئی کام کرے گا اس کے سامنے وہ عدالت آئے گی. دنیا میں ایک انسان جرم کیوں نہیں کرتا ہے؟ ڈرتا ہے جرم کرنے سے کہ اگر میں نے کسی کا مرڈر کیا, کسی کا قتل کیا, عدالت میں میرے خلاف سزا سنائی جائے گی اور مجھے جیل بھیج دیا جائے گا. یہ تو دنیا کی چھوٹی سی عدالت, اس کے ڈر اور خوف سے یہ انسان یہاں پر ظاہری اعتبار سے اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ کسی طرح مجھ سے کوئی جرم نہ ہو جائے اور پھر مجھے کورٹ میں پیش کیا جائے گا. لیکن اصل عدالت تو وہ آخرت کی ہے. فرمایا اس عدالت کا ڈر لوگوں کے دلوں سے نکل گیا ہے, اسی وجہ سے یہ اللہ کے باغی بن گئے, اسی وجہ سے یہ اللہ کے نافرمان بن گئے. کلا بل لا یخافون الآخرہ. فرمایا اگر اس عدالت کا ڈر انسان کے دل میں ہو اور پھر ایک آفیسر اپنی کرسی پر بیٹھا ہو, جب اس کے ہاتھ میں قلم ہو, کیا وہ قلم پھر غلط چل سکتا ہے؟ فرمایا کبھی نہیں چل سکتا. اس کے ہاتھ کانپنے لگ جائیں گے کہ جب وہ سوچے گا کہ اللہ کی عدالت میں جب مجھے کھڑا کیا جائے گا اللہ کے سامنے, اللہ پوچھے گا کہ بتا تجھے میں نے عہدہ دیا تھا اور پھر تو نے لوگوں کے حقوق کیوں مارے, تو نے دوسروں کے حق ادا کیوں نہیں کیے؟ تو یہ بندہ یہ سوچے گا کہ میں اللہ کی عدالت میں کیا جواب دوں. تو یہ جو مجلسیں ہیں یہ اسی فکر کی یاد دہانی کے لیے کہ ہمارے اندر وہ فکر پیدا ہو جائے کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, ہم نے اللہ کی عدالت میں جانا ہے. اس لیے پروردگار نے انسانوں کو یاد دلایا کہ میری قدرت کو دیکھو,
تمہارے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف میری قدرت کے مناظر پھیلے ہوئے ہیں، تم ان میں غور و فکر کرو، اور غور و فکر کرنے کے بعد تم اس نتیجے پر پہنچو گے کہ اللہ رب العالمین نے اس زمین کو، اس آسمان کو اور کائنات کا جو یہ پورا نظام ہے یہ بیکار نہیں بنایا، بلکہ ایک مقصد کے تحت بنایا ہے۔ اور ایمان والوں کی پہچان بتائی گئی ہے، ایمان والے ہوتے ہی وہی ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ فرمایا اس آسمان کے بنانے میں، زمین کو پیدا کرنے میں، ان پہاڑوں میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، فرمایا ان میں تم غور و فکر کرو۔ فرمایا جو عقل والے ہیں غور و فکر کرتے ہیں۔ عقل والے کون؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، عقل والے لوگ تو وہ ہیں، عقل مند وہ ہے، فرمایا جو اللہ کو یاد کرتا ہے، کھڑے ہونے کی حالت میں بھی، بیٹھے بیٹھے بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، لیٹے لیٹے بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی تخلیق میں وہ غور و فکر کرتا ہے اور اس نتیجے پر پہنچتا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے اس کائنات کو، تو نے اس کارخانے کو یوں ہی بیکار نہیں بنایا ہے۔ کہ جب انسان غور و فکر کرتا ہے اس پر اور اس نتیجے پر یہ انسان پہنچتا ہے کہ اللہ نے یہ کائنات کا نظام یوں ہی بیکار نہیں پیدا کیا ہے۔ اور ادھر خود قرآن کریم میں پروردگار نے جلالی انداز میں لوگوں کو جھنجھوڑا اور فرمایا آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، او میرے بندو کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے میری نافرمانی کرتے ہوئے؟ او میرے بندو میری بنائی ہوئی زمین پر، میری دھرتی پر جب تم گناہ کرتے ہو کیا تمہیں یہ ڈر نہیں لگتا ہے؟ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، کیا تم اس ذات سے بالکل بے خوف ہو کر گناہ کرتے ہو؟ کیا تم اس ذات سے بالکل بے خوف ہو کر میری نافرمانیاں کرتے ہو، مجھ سے بغاوت کرتے ہو؟ تمہیں یہ ڈر نہیں لگتا ہے کہ وہ اللہ تم کو اسی زمین کے اندر دھسا دے؟ ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، اس زمین میں ایک حرکت آ جائے، فرمایا تم سب کے سب لوگ اس زمین کے اندر دھس جاؤ، فرمایا تمہیں ڈر نہیں لگتا گناہ کرتے ہوئے؟ آمنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا آسمان والا تم پر کئی پتھروں کی بارش نہ برسا دے جب تم اس کی نافرمانیاں کرتے ہو، جب تم گناہ کرتے ہو؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے وہ آسمان والا پتھروں کی بارش تم پر برسا سکتا ہے؟ تم سے پہلے لوگوں پر بھی پتھروں کی بارش برسا دی گئی ہے۔ آمنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، پھر تمہیں پتہ چلے گا میرا ڈرانا کیسا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، فرمایا تم سے پہلے بھی جو لوگ آئے جن نے اس چیز کو جھٹلایا، فرمایا پھر ہم نے ان سب کو تہس نہس کر دیا، ان سب کو ہلاک کر دیا۔ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير، فرمایا آسمان میں ان فضاؤں میں اڑتے پرندوں کو نہیں دیکھتے ہو؟ فرمایا انہیں کون تھامے ہوئے ہے؟ انہیں تمہارے رب نے تھام کے رکھا ہے۔ فرمایا آمنتم اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، او میرے بندو تمہیں ہو کیا گیا؟ کیوں تم میری نافرمانیاں کرتے ہو؟ کیوں تم میری بنائی ہوئی دھرتی پر گناہ کرتے ہو؟ فرمایا کیا ہے کوئی لشکر، ہے کوئی طاقت جو تمہیں اللہ کے مقابلے میں آ کے تمہیں بچا سکتی ہے؟ آمین، فرمایا ہے کوئی؟ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، فرمایا ہے کوئی جو تمہیں رزق دے سکے اگر اللہ اپنا رزق روک دے، اگر اللہ تعالیٰ تمہارا رزق روک دے، فرمایا ہے کوئی جو تمہیں رزق دے سکے؟ فرمایا دنیا کی کوئی طاقت نہیں، ساری دنیا بھی اگر مل جائے اور تمہیں رزق دینا چاہے نہیں دے سکتی ہے۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، او میرے بندو تمہارا کیا خیال ہے، کیا تم سمجھتے ہو؟ فرمایا ہے کوئی طاقت جو تمہیں میٹھا پانی لا کر دے اگر میں تمہارے پانی کو کھارا کر دوں؟
فرمایا جو پانی میں نے تم کو دیا، میٹھا پانی جسے تم مزے لے لے کر پیتے ہو، ذرا سوچو تو صحیح، میں قادر مطلق ہوں، میں نے بنایا ہے، اگر میں اس میٹھے پانی کو کھارا کر دوں، کڑوا کر دوں، دنیا کی کون سی طاقت ہے جو اس پانی کو تمہارے لیے میٹھا کر دے؟ کوئی طاقت نہیں ہے۔ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء۔ اللہ کہتا ہے او میرے بندو تمہارا کیا خیال ہے، تم نے کیا سوچا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو دن کبھی آئے ہی نہ، صرف رات ہی رات رہے، تو کون طاقت ہے، دنیا کی کون سی طاقت ہے جو تمہیں دن لا کر دے؟ میں دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے، اگر اللہ چاہے تو ہمیشہ کے لیے رات ہی کر دے، دن آئے ہی نہ۔ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ میرے بندو تمہارا کیا خیال ہے، اگر تمہارا رب چاہے، اگر میں چاہوں تو میں تمہارے لیے صرف دن ہی دن کر دوں، رات آئے ہی نہ۔ دنیا کی کون سی طاقت ہے جو رات لائے، جس رات میں تم سکون حاصل کرتے ہو، جس رات میں تم مزے کی نیند سوتے ہو؟ کس کی طاقت ہے کہ جو رات لائے؟ میں کوئی طاقت نہیں ہے جو تمہارے سامنے رات کو لا سکتا ہے، یہ سب میں نے تمہارے لیے بنایا، اور تم مجھے سے بغاوت کر گئے اور تم میری ہی نافرمانیاں کرنے لگ گئے۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے اس انداز میں جھنجھوڑا۔ میرے ایمانی بھائیو، زندگی بہت مختصر ہے، اس زندگی نے آج تک کسی کے ساتھ بھی وفا نہیں کی، جو بھی اس دنیا کے اندر آیا اس کو اس زندگی نے، اس دنیا نے دھوکہ دیا، ایسے موڑ پر انسان کو چھوڑ جاتی ہے کہ نہ انسان آگے کا رہتا ہے، نہ انسان پیچھے نہیں مڑ سکتا ہے، بلکہ بیچ راستے میں انسان کو چھوڑ دیتی ہے۔ لیکن اس کے لیے عقل مند وہی ہے کہ جو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اس دن کی تیاری کرے۔ اس کو ہم سب مانتے ہیں کہ دنیا میں آج تک کوئی رہا نہیں اور نہ کوئی رہ سکتا ہے، جو بھی آیا وہ دنیا سے جانے کے لیے آیا۔ یہ مسافر خانہ ہے، میں اور آپ بھی مسافر ہیں اور سفر پر چل رہے ہیں، نہ جانے کب ہمارا یہ سفر ختم ہو جائے اور ہم بھی اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی طرف چلے جائیں، اور جانا ہر ایک نے ہے۔ لیکن وہ انسان جس نے اس دنیا میں آ کر تیاری کر لی اس دن کی، تاکہ موت سے پہلے پہلے یہ اپنی آخرت کی تیاری کرے، اور اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند وہ انسان ہے جو موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ وہ تیاری ہم سب نے کرنی ہے۔ موت سے پہلے پہلے ہمیں سچی اور پکی توبہ نصیب ہو جائے کہ ہم دنیا سے اس حال میں جائیں کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک ہم سے راضی ہو۔ میرے ایمانی بھائیو، زندگی گزارنی ہے تو کس طرح گزاریں؟ جس طرح میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری۔ میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے ماحول میں تشریف لائے، ایک ایسے وقت میں آپ اس دنیا میں تشریف لائے کہ جس وقت ہر طرف ظلم ہی ظلم، زیادتی زیادتی تھی، اور ہر طرف ایک گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، جہالت کا اندھیرا، کفر و شرک کا اندھیرا۔ اور اس دور کی جو منظر کشی قرآن نے کی ہے، سیرت نگاروں نے بہت لکھا، مورخین نے بہت لکھا، لیکن قرآن کریم نے اس دور کی جو منظر کشی کی ہے وہ عجیب انداز میں اس کی منظر کشی کی۔ قرآن کریم نے یاد دہانی دی، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ۔ اللہ کہتا ہے تم یاد کرو اللہ کی نعمت کو۔ فرمایا کون سی نعمت؟ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، جب تم سب کے سب ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی۔ فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا، اور تم سب کے سب ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ اللہ کہتا ہے تم سب کے سب آگ کے گھڑے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، لیکن اللہ نے تمہیں اس آگ میں گرنے سے بچا لیا۔
یہ اس دور کی منظر کشی کی کہ اس وقت ہر انسان اپنی زندگی سے تنگ آ چکا تھا، معاشرہ اتنا بگڑا ہوا تھا، ماحول اتنا خراب تھا کہ ہر انسان مرنا چاہتا تھا، خودکشی کرنا چاہتا تھا، لوگ تنگ آ چکے تھے. اور تنگ کس طرح؟ فرمایا بالکل لوگ گھٹن سے ایک محسوس کر رہے تھے. اور وہ لوگ جو اس وقت کی تہذیب یافتہ قومیں تھی، جن کو پڑھا لکھا مانا جاتا تھا، ان کا حال بھی بیان کیا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ جب کوئی خوشی کا دن ہوتا تھا، ایک انسان کو درندوں کے سامنے چھوڑ دیا جاتا تھا، وہ اس کو نوچتے تھے اور یہ لوگ ہنستے تھے اور خوشیاں مناتے تھے، تالیاں بجاتے تھے. یعنی گویا کہ انسانوں کے اندر سے انسانیت ختم ہو چکی تھی اور صرف حیوان نما انسان باقی تھے. حیوانیت جو ہے آ چکی تھی، انسانیت ختم ہو چکی تھی. اور ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر انسانوں پر رحم کیا اور میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہی لوگوں پر محنت کی اور ایک ایسا صالح معاشرہ تیار کیا کہ نہ اس سے پہلے کائنات نے اس طرح کے انسان دیکھے تھے اور نہ قیامت تک اس طرح کے لوگ دیکھے جائیں گے. ایک مثال پیش کی اور ایک ایسا صالح معاشرہ کہ جو لوگ ابھی تک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے، جو ایک دوسرے کا خون پیتے تھے، اب ایک دوسرے کے اوپر اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہو گئے، ایک دوسرے پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں دی اور کتنی مشقتیں اٹھائی اور پھر جا کے وہ صالح معاشرہ تیار ہوا. اس کے لیے کتنی قربانیاں دی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو اپنا کیسے بنایا، اپنے کردار کے ذریعے اور اپنے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کو اپنا دیوانہ بنایا. ورنہ دنیا میں بڑے لوگ آئے، بڑے فلاسفر آئے اور بڑے جابر اور ظالم آئے جنہوں نے اس دنیا کو فتح کرنا چاہا، جو یہ کہتے تھے کہ پوری دنیا کو ہم فتح کریں گے، پوری دنیا پر ہم حکومت کریں گے. اور اس کے لیے انہوں نے بستیوں کی بستیاں ویران کر دی، بستیوں کی بستیاں اجاڑ دی، لاکھوں انسانوں کا قتل کیا، معصوم بچوں کی گردنیں کاٹی. اور پھر فرمایا ایک ایسی عظیم ہستی اللہ نے اس دنیا میں بھیجی جس نے پوری دنیا پر حکومت کی، لیکن اسلحے کے زور پر نہیں یا کسی ہتھیار کی طاقت سے نہیں، بلکہ اپنے کردار اور اپنے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو فتح کر دیا کہ لوگ آپ کے کردار کو دیکھ کر، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر آپ کے دیوانے ہو گئے، آپ پر اپنی جانیں قربان کرنے والے بن گئے، صرف آپ کے کردار اور آپ کے اخلاق کو دیکھ کر. اس لیے کہ یہ اخلاق اور یہ کردار ایک ایسی طاقت ہے کہ جس سے انسان اپنے مخالف کو زیر کر سکتا ہے، اپنے مخالف کو اپنا دیوانہ بنا سکتا ہے، اپنے مخالف کو اپنے اوپر اپنی جان قربان کرنے والا بنا سکتا ہے. اور خود قرآن کریم نے اس چیز کو بیان کیا، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. فرمایا کہ اگر تم کسی سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ گے، اگر وہ تمہارا جانی دشمن کیوں نہ ہو تو وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا. اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ اپنایا اپنے دشمنوں کے ساتھ، اور وہ آپ پر اپنی جان قربان کرنے والے بنے. یہ سب ہم جانتے ہیں کہ مکہ کے لوگ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کس طرح کی گالیاں دیتے تھے، یہاں تک کہ آپ کو پاگل کہا، آپ کو مجنون کہا، آپ کو دیوانہ کہا. اور پھر قرآن کریم نے جو منظر پیش کیا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بأیکم المفتون. قسم ہے مجھے قلم کی اور اس چیز کی جس کو قلم لکھ رہی ہے. ما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون. میرے محبوب آپ پریشان نہ ہوں. فرمایا جو یہ آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، فرمایا آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے نہ پاگل ہیں، نہ دیوانے ہیں، نہ مجنون ہیں. ان قریب بادل چھٹ جائیں گے، ان قریب حقیقت سامنے آ جائے گی. فرمایا آپ کے رب نے آپ کو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. فرمایا اللہ نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ معیار پر فائز کیا ہوا ہے. اخلاق کا جو سب سے اونچا مقام ہے، اس مقام پر اللہ رب العالمین نے
آپ کو فائز کیا ہوا وہ مقام آپ کو عطا کیا ہے. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ. فرمایا آپ بھی دیکھیں گے وہ بھی دیکھیں گے, بس کچھ دیر انتظار کر لو, بادل چھٹنے والے, حقیقت سامنے آنے والی ہے اور پھر پتہ چلے گا. فرمایا کون پاگل تھا کون دیوانہ تھا. زیادہ عرصہ نہیں گزرا, مکہ فتح ہوا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں, اور اس وقت ابو جہل کا بیٹا جو ہے, ابو جہل جو آپ کا دشمن رہا, جس نے آپ کو ستانے میں کوئی کسر باقی نہیں رہی, اور ان کا بیٹا اکرمہ وہ بھی باپ کے ساتھ ساتھ پوری طرح جو ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کو ستانے میں پیش رہا. مکہ فتح ہوا, اکرمہ بھاگ گیا مکہ کو چھوڑ کر کہ اب نمبر لگنے والا ہے, اب کسی بھی صورت میں نہیں بخشا جائے گا. اکرمہ کی بیوی نے ایمان قبول کیا اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ ایسا کیجئے میرے شوہر کو آپ پناہ دیجئے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ دے دی. اور اکرمہ کی بیوی جب اپنے شوہر کو بلانے کے لیے گئی, اکرمہ کشتی پر سوار ہو چکا تھا بھاگنے کے لیے, اور بیوی نے آواز لگائی واپس آ جاؤ, میں تمہارے لیے امان لے کر آئی ہوں. کہا مجھے بھی انہیں معاف کر دیا. کہا ہاں. اکرمہ آیا اور ایمان قبول کیا, اور اس وقت اس نے کہا کہ پاگل آپ نہیں, پاگل میرا باپ تھا. اور ہر ایک نے پھر یہی جو ایمان لاتا گیا انہوں نے کہا پاگل آپ نہیں, پاگل ہمارے باپ دادا تھے, ہم پاگل تھے جو آپ کو گالیاں دیتے تھے, جو آپ کو ستاتے تھے. اب حقیقت ہمارے سامنے آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے, اپنے کردار کے ذریعے سے ان لوگوں کو اپنا دیوانہ بنایا. ادھر آپ کا ایک جانی دشمن اور آپ کے کئی صحابہ کا قاتل سمامہ جو آپ کا دشمن ہے اور اپنے قبیلے کا سردار ہے, اور ہر جگہ اس نے ایمان والوں کو نقصان پہنچایا. ایک سفر میں پکڑا جاتا ہے, مکہ کی طرف جا رہا ہے, اور آپ کے صحابہ نے سمامہ کو گرفتار کر کے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ کو مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا, اور پھر اس کے بعد دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمامہ کے پاس پہنچے اور پوچھا سمامہ کیا حال ہے. اس نے جواب دیا کہ اگر میں قتل کر دیا جاؤں تو تمہارے کئی لوگوں کو میں نے قتل کیا ہوا ہے, بدلے میں مارا جاؤں گا, لیکن میرے ورثہ کوئی کمزور نہیں ہے, اگر وہ چاہیں گے تو تم سے بدلہ لے سکتے ہیں, اور اگر احسان کر کے چھوڑ دیا تو احسان فراموش نہیں ہو, تمہارے احسان کا بدلہ بھی چکا دوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. یہ وہ شخص تھا جو کہتا تھا کہ سب سے زیادہ نفرت مجھے اگر کسی سے ہے وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہے, اور سب سے مبغوض اگر کوئی شہر مجھے ہے تو وہ مدینۃ المنورہ ہے. دوسرے دن پھر آپ آئے, پھر اس سے سوال کیا, جواب وہی ملا. تیسرے دن پھر آئے, سوال کیا, جواب وہی ملا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ سمامہ کو کھول کے چھوڑ دو. صحابہ کے دل میں ضرور یہ بات آئی ہوگی کہ اتنا بڑا قاتل, ہمارے کئی ساتھیوں کو اس نے شہید کیا ہوا ہے اور اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جا رہا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا, آپ کے حکم کے سامنے صحابہ اپنی عقل نہیں چلاتے تھے, پھر کوئی اپنی رائے نہیں رکھتے تھے, جو حکم ملتا تھا اس پر فوراً عمل کرتے تھے. سمامہ کو چھوڑ دیا. سمامہ گھر نہیں گیا, مدینہ کے پاس میں ایک کھجور کا باغ تھا, اس میں گیا اور نہا کے پھر واپس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا. کلمہ پڑھانے کے بعد اسے پوچھا سمامہ بات کیا ہے, وہ کون سی طاقت تھی, وہ کون سی چیز ہے جس نے آپ کو یہاں کھینچ کے واپس لایا. سمامہ نے کہا کہ 3 دن تک میں آپ کے اخلاق کا معائنہ کر رہا تھا, آپ کے صحابہ کا کردار دیکھ رہا تھا, اور میرا دل اسی وقت مان چکا تھا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. میں اسی وقت ایمان لا سکتا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا 3 دن تک میں تجھے کہتا رہا, لیکن 3 دن تک تو نے جواب کچھ اور دیا. آج کون سی طاقت تجھے کھینچ کے یہاں لائی؟ کہا کہ اگر اس وقت کلمہ پڑھتا لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے, موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے. آج میں آزاد تھا. جب میں یہاں سے گیا میرے دل نے نہیں مانا کہ میں یہاں سے یہ کلمہ لیے بغیر جاؤں, اور اسی وقت فوراً دائرے اسلام میں داخل ہوا. یہ آپ کے کردار کے ذریعے سے اور آپ کے اخلاق کے ذریعے سے ایک چھوٹا سا بچہ یتیم ہے, گھر میں ماں اکیلی ہے, باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے, اور ماں کو کہتا ہے کہ ماں تیرے جسم پر کپڑے نہیں, میں چاچا کے پاس جا کر کپڑے لے لوں.
چاچا کے پاس گیا اور اپنی درخواست رکھی. چاچا نے بھگا دیا اور برا بلا کہا. روتے روتے واپس آیا. راستے میں کوئی ملا اور اس نے کہا کہ ایک شخص ہے جو تیرے دکھ کو سن کر تیری ضرورت پوری کر سکتا ہے، لیکن اس کا دین کچھ اور ہے. اگر تو جائے گا تو وہ تیری ضرورت کو پوری کر دے گا. ماں کے پاس گیا. ماں نے کہا بیٹے سنا ہے، جو بھی اس کے پاس جاتا ہے وہ اسے اس کا دین چھین لیتا ہے. مجھے ڈر ہے کہیں تجھ سے تیرا دین نہ چھین لے اور تجھے اپنا دین وہ دے دے، اس لیے مجھے ڈر لگ رہا اس کے پاس نہ جا. اس نے کہا میں جاؤں گا، اپنی شرط رکھوں گا کہ میں تیرا دین نہیں لوں گا. بچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آتے ہی کہنے لگا میری ایک شرط ہے، میں آپ کے پاس ایک ضرورت سے آیا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ میں تیرا دین قبول نہیں کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹے بتاؤ کیا ضرورت ہے، آپ کی کیا پریشانی ہے. اس نے اپنا دکھ سنایا کہ میں یتیم ہوں، ماں گھر میں اکیلی ہے، ادھر ادھر سے گزر بسر کرتے ہیں، جسم پر کپڑے ہیں جس سے اب پورا جسم بھی نہیں ڈھکا جاتا ہے. میں آپ کے پاس کچھ ضرورت لے کر آیا ہوں کہ مجھے آپ اتنا کپڑا دیجئے جس سے میری ماں کا جسم ڈھک جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا دین قبول نہیں کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر منگائی، بچے کو دی. بچہ خوشی کے ساتھ دوڑتا دوڑتا ماں کے پاس گیا. ماں نے پوچھا بیٹے تجھے انہوں نے اپنے دین تو نہیں دیا؟ کہا میں پہلے شرط لگا دی تھی، میں نے ان کا دین نہیں لیا، بس یہ چادر دے دی. ماں نے کہا بیٹے اب ان کا دین بھی لینا پڑے گا، اس لیے کہ اس کے اخلاق ایسے، جس نے تجھے اپنی رحمت کی چادر دے دی. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جا کر اس دین کو اپنائیں. میرے ایمانی بھائیو، ہم نے دین صرف نماز پڑھنے کا نام رکھ لیا، صرف روزے رکھنے کا نام رکھ لیا، حج کرنے کا نام دین رکھ لیا. معاملات کو ہم بھول گئے، معاشرت کو ہم بھول گئے، ہم اخلاقی اعتبار سے بالکل گر گئے، ہمارا کردار بالکل ختم ہو گیا. ورنہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے لوگوں کو جو دین کی دعوت دی وہ اپنے کردار اور اپنے اخلاق کے ذریعے سے دی. انہوں نے کوئی لمبی لمبی محفلیں نہیں کی کہ گھنٹوں بھر کی تقریریں انہوں نے کی اور لوگوں کو دین کی دعوت دی ہو، نہیں. جب مدینہ سے قافلے نکلے وہ تجارت کے قافلے تھے، تجارت کی غرض سے دوسرے ملکوں میں چلے گئے. جب وہاں جا کے انہوں نے تجارت کی، لوگوں کے ساتھ جو معاملات کیے، لوگوں کے ساتھ جن اخلاق کے ساتھ وہ پیش آئے، تو وہ لوگ ان کے اخلاق اور ان کے کردار کو دیکھ کر وہ متاثر ہوئے اور اسلام کے اندر داخل ہوتے گئے. کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. میرے ایمانی بھائیو، آپ اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب ایک شہر اور ایک علاقے سے صرف ایک اللہ کا بندہ، ایک ایمان والا گزرتا تھا، وہ پورا کا پورا علاقہ ایمان قبول کرتا تھا، سارے کے سارے لوگ ایمان میں داخل ہوتے تھے. آج ایک غیر ایمان والا لاکھوں ایمان والوں کے بیچ میں ہوتا ہے، وہ لاکھ ایمان والے اس ایک غیر ایمان والے کو ایمان والا نہیں بنا سکتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ آخر کمی کیا آ گئی؟ قرآن ہمارے پاس وہی، شریعت ہمارے پاس وہی، لیکن ہمارے اندر سے وہ یقین نکل گیا. ہم نے وہ کردار چھوڑ دیا، ہم نے وہ اخلاق چھوڑ دیے جو اخلاق مجھے اور آپ کو میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے. اگر آج بھی ہمارے اخلاق اس طرح کے ہوں، ہمارا کردار اگر اس طرح کا ہوگا تو یقیناً پھر وہی صورتحال بنے گی. پھر لوگ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر، ہمارے کردار کو دیکھ کر جوک در جوک ایمان میں داخل ہوں گے. لیکن ہمارے کردار کو دیکھ کر لوگ رک رہے ہیں. کیا غیر ایمان والوں کو اسلام کی حقانیت پتہ نہیں ہے؟ سب جانتے ہیں. اب یہ جہالت والا زمانہ نہیں، لوگ پڑھے لکھے ہیں، سب جانتے ہیں. لیکن جب وہ ہمارے کردار کو دیکھتے ہیں، ہمارے اخلاق کو دیکھتے ہیں، وہ رک جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کا کردار دیکھو، ان کے اخلاق دیکھو. ورنہ اگر ہمارا کردار صحیح ہوتا، میرے ایمانی بھائیو، اللہ بچائے کہ اللہ کی عدالت میں ہمیں کھڑا نہ کیا جائے اور ہم سے پھر یہ کہا جائے کہ لوگ اس دین میں آنا چاہتے تھے لیکن تمہاری کردار کو دیکھ کر اور تمہارے اخلاق کو دیکھ کر وہ لوگ نہیں آئے، تم ان کے لیے رکاوٹ بن گئے. تو پھر میں اور آپ اللہ کی عدالت میں کیا جواب دیں گے؟ پھر ہم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا منہ لے کر جائیں گے؟ کس منہ کے ساتھ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اعلیٰ اخلاق دیے تھے تاکہ تم ان اخلاق کے ذریعے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا سکتے ہو، لوگوں کو اپنا دوست بنا سکتے ہو. جو تمہارے دشمن ہوں گے وہ بھی تمہارے دوست بن جائیں گے. میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں ایک دن ٹہلنے کے لیے نکلتے ہیں. مدینہ سے باہر گئے، دیکھا کہ ایک قافلے والوں نے
باہر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، وفد طارق کے نام سے یہ وفد تھا، وہاں پر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے والوں کے پاس ایک اونٹ دیکھا، آپ کو یہ اونٹ بہت پسند آیا، آپ نے ان سے وہ اونٹ خرید لیا، سودا کیا، ان کے ساتھ بات طے ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اونٹ بیچنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں بیچیں گے، قیمت طے ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس تو پیسے اس وقت موجود نہیں، میں ٹہلنے کے لیے آیا تھا، آپ ایسا کیجئے یہ اونٹ آپ مجھے دیجئے، میں مدینہ جاؤں گا اور وہاں سے تمہارے لیے پیسے بھیج دوں گا۔ ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ لے کر آئے اور ادھر قافلے والوں کا سردار جب پہنچا، اس نے کہا بھئی تم نے اونٹ بیچا، اس شخص کا نام جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا اس کا کوئی پتہ معلوم؟ کہا نہیں۔ کہا پھر تم نے یہ اونٹ کیسے ایک انجان آدمی کو دے دیا؟ اگر تم نے نقد پیسے لے لیے ہوتے پھر تو نہ نام کی ضرورت تھی نہ پتہ کی ضرورت تھی، مگر تم نے تو معاملہ ادھار کا کیا ہے، نہ تمہیں نام کا پتہ ہے نہ جو ہے اس کا ایڈریس معلوم۔ اگر وہ تمہارے اونٹ کو ہتھیا لے گیا تو بتاؤ پھر کیا کرو گے؟ خیمے کے اندر سے ایک عورت نے زور سے آواز لگائی، انا ضامنۃ، میں جو ہے ضامن ہوں، میں ضمانت دیتی ہوں، اگر انہوں نے قیمت ادا نہیں کی تو میں وہ پیسے چکا دوں گی۔ حالانکہ یہ عورت بھی ایمان والی نہیں ہے، اس نے کہا کہ میں نے ان کے اخلاق اور ان کے کردار کو دیکھا، ان کی گفتگو کو سنا، مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارے پیسے رکھ لیں گے، وہ تمہارے ساتھ دھوکہ کریں گے، مجھے نہیں لگتا، اگر ایسا ہوا بھی تو میں وہ قیمت چکا دوں گی۔ کچھ ہی دیر گزرتی ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد دوڑتا ہوا آیا اور پوچھا کہ ہمارے آقا نے اونٹ کس سے خریدا؟ ایک شخص آگے بڑھا، کہا مجھ سے خریدا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد نے کھجوروں کی ایک تھالی ان کے سامنے پیش کی، کہا یہ ہمارے آقا نے تمہاری ضیافت کے لیے بھیج دی، اور یہ لو یہ اونٹ کی قیمت ہے۔ اور جب انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا اونٹ کا معاملہ ہی نہیں رہا، اب ہم سب لوگوں کی جانوں کا سودا ہو چکا ہے۔ وہ ایسا معلم اور ایسا مربی، اتنے اچھے اخلاق کا مالک انسان کہاں رہتا ہے؟ کہا بس یہاں قریب میں نخلستان ہے، وہاں رہتا ہے۔ کہا ہمیں بھی لے چلو۔ پورا کا پورا قبیلہ وہاں پہنچتا ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے۔ کون چیز انہیں کھینچ کر لائی؟ کون سی کوئی لمبی تقریر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے کی؟ آپ حجۃ الوداع کا سب سے بڑا جو خطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، سب سے بڑی تقریر وہ حجۃ الوداع کے موقع پر، اس کو آپ اٹھا کر دیکھیے، چند منٹوں کا وہ بھی خطبہ ہے۔ باقی آپ نے اتنے لوگوں کو جو دعوت دی وہ کس طرح اپنے اخلاق اور اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، ایک چھوٹا سا معاملہ اس قبیلے کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ لوگ فوراً مجبور ہو گئے آپ کے کردار اور آپ کے اخلاق کو دیکھ کر ایمان لانے کے لیے۔ مدینہ المنورہ میں ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے، مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ بھی ہیں، اور یہ شخص آیا مسجد نبوی کی دیوار کی اوٹ میں، اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا، صحابہ نے گھورنا شروع کیا اور اٹھنا بھی چاہا، صحابہ نے کہ اس کو منع کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، کہا نہیں اس کو فارغ ہونے دو۔ جب وہ فارغ ہوا صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ اس جگہ کو صاف کر لو، اور اس شخص کو بلایا، پیار سے سمجھایا کہ اللہ کا گھر ہے، اس کو پاک رکھا جاتا ہے، یہاں کسی طرح کی کوئی گندگی نہیں کی جاتی ہے۔ یہ پریشان ہو گیا، ایک تو میں نے غلطی کی ہے اور اتنے پیار سے مجھے سمجھا رہے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ جانے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے ہیں، آپ نے ایک اپنا کرتا منگایا اور اسے دے دیا۔ جب جانے لگا تو آپ نے کہا کہ تیرے پاس سواری نہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے ایک اونٹ منگایا، وہ بھی دے دیا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، کرتا آپ نے دے دیا، اب سواری بھی دے دی، لیکن آج میں یہ سواری واپس نہیں کر سکتا ہوں، کل آ جاؤں گا واپس سواری لے کے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ، یہ کرتا بھی تمہارا اور یہ سواری بھی تمہاری۔ اب یہ خوشی خوشی جو ہے دوڑتا ہوا اونٹ پر سوار ہو کے اپنے گاؤں پہنچا۔ گاؤں میں جو ہی داخل ہوا زور زور سے چلانا شروع کر دیا کہ او میرے چاچا، او میرے ماما، میں ایک ایسے معلم کو دیکھ کر آیا ہوں، ایک ایسے مربی سے مل کر آیا ہوں کہ جس کے اخلاق اتنے اچھے کہ میں نے غلطی کی، مجھے ڈانٹنے اور مارنے پیٹنے کے بجائے پیار سے سمجھایا اور نکلتے وقت ایک کرتا بھی دے دیا، ایک سواری بھی دے دی، آؤ تم بھی چلو میرے ساتھ، میں تمہاری بھی اس معلم اور اس مربی سے ملاقات کرواتا ہوں۔ اپنے قبیلے کے 300 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر گیا اور وہ 300 کے 300 افراد دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ میرے ایمانی بھائیو، ہم اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو دیکھیں۔ آج اگر مسجد میں کسی شخص کا موبائل بچ جائے، اولاً تو ہر شخص کو یہ کوشش کرنی ہے
کہ پہلے ہی بند کر دے. لیکن اگر کبھی کسی کو یاد نہ رہا, اس کو بچ جاتا ہے, تو پھر جب مسجد میں لوگ اس کو پڑھ جاتے ہیں سلام پھرنے کے بعد, اس کو اس طرح بے عزت کر دیتے ہیں کہ دوبارہ وہ مسجد میں آنے کا نام ہی نہیں لیتا ہے. حالانکہ سمجھانے کے اور بھی طریقے تھے, اس کو الگ جا کے سمجھایا جا سکتا تھا, پیار سے سمجھایا جا سکتا تھا. اور ہوا بھی کئی ایسی جگہ کوئی آدمی پہلی بار مسجد آیا تھا اور جب اس کو بیچ دی دوبارہ اس نے پھر مسجد میں آنے کا نام ہی نہیں لیا. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو ہم بالکل درگزر کر دیتے ہیں, معاملات میں ہم بالکل زیرو. ورنہ آپ دیکھیں گے کچھ لوگوں کے جن کے ہاتھ سے کبھی تسبیح نہیں چھوٹتی ہے, تہجد بھی پڑھتے ہیں, تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی ہے, صف اول میں نماز پڑھتے ہیں, لیکن معاملات دیکھو بالکل معاملات میں زیرو. معاشرت دیکھو, بیوی کے ساتھ کیسا سلوک ہے, بھائی کے ساتھ کیسا سلوک ہے. اس چیز کو ہم نے دین سمجھا ہی نہیں. دین ہم نے صرف نماز پڑھنے کا نام رکھ لیا, لیکن یہی چیز انسان کو کام نہیں آ سکتی ہے. ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں, صحابہ سے پوچھا کہ مسکین کون ہے, من مسکین, مسکین کون ہے؟ تو صحابہ نے یہ جواب دیا کہ جس کے پاس مال نہ ہو, جس کے پاس دولت نہ ہو, جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو, مسکین ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, مسکین وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس کھانا پینا نہ ہو. فرمایا مسکین وہ ہے جس نے بہت نمازیں پڑھی, لمبی لمبی نمازیں پڑھ کے آیا, روزے بھی رکھے, زکوٰۃ بھی دی, حج بھی کیا, سارے اعمال کیے, لیکن اس نے کسی کا حق مارا, کسی کو زبان سے تکلیف دی, کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچائی, کسی کو گالی دی, اور اسی حال میں دنیا سے آیا. جب اللہ کی عدالت میں پہنچا, اب وہ آگے جس کا حق کس نے مارا تھا, جن جن کو تکلیف پہنچائی تھی, وہ سب لوگ اپنا حق لینے کے لیے آگے. اب یہاں پر دینے کے لیے تو کچھ ہے نہیں. فرمایا اب اس کی وہ نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی. یہ بڑی امیدیں لے کر آیا تھا کہ میں نے بڑی نمازیں پڑھی, روزے رکھے, اب اس کی نیکیاں اٹھا کر ان کو دی جا رہی ہیں. اب جب نیکیاں ختم ہو گئی, مطالبہ کرنے والے ابھی باقی ہیں, اب ان کے گناہ اٹھا کر اس کو دیے جا رہے ہیں. میری ایمان بھائیو بتاؤ, کیا پھر یہ نماز اس انسان کو بچا سکی؟ نماز حقوق اللہ ہے, زکوٰۃ, یہ ساری چیزیں, لیکن یہ جو معاملات اور معاشرت ہے ان کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے. اور حقوق العباد میں ہم کتنی کوتاہی کرتے ہیں. اس وقت آپ دیکھیں گے 95% لوگ وہی ہیں کہ جن کو حقوق العباد کا بالکل پتہ ہی نہیں ہے. ہم اپنی زبان سے کتنے لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچاتے ہیں. ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو تم تکلیف نہ پہنچاؤ, اگر کسی کے ساتھ اچھائی نہ کر سکو کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہو, تکف الناس شرک. فرمایا لوگوں کو اپنے شر سے تو بچا سکتے ہو, لوگوں کو اپنے شر سے بچاؤ. فإنها لك صدقۃ, فرمایا یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. کہ اگر ہر انسان یہ کوشش کرے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, اپنی زبان سے کسی کو وہ تکلیف نہ پہنچائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. قیل من یا رسول اللہ, قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے, وہ شخص مومن ہو نہیں سکتا ہے, اللہ کی قسم وہ شخص مومن ہو نہیں سکتا. 3 مرتبہ قسم کھائی. اور صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ بدبخت کون ہے؟ آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ. فرمایا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ رہے. ادھر فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. فرمایا مسلمان تو وہ ہے, فرمایا جس کی شرارتوں سے, جس کے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. اب ہم میں سے ہر ایک انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ کیا میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ کس کو دے رہے ہیں؟ فرمایا کہ جس کی تکلیفوں سے دوسرا محفوظ رہے, فرمایا وہ مسلمان ہے. اور اس کے لیے فرمایا کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جس سے اس کے پڑوسی کو, اس کے ساتھی کو کوئی تکلیف پہنچے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں ہر انسان اس میں لگا ہوا کہ کس طرح میں اپنے دوسرے بھائی کو تکلیف پہنچاؤں. ہمارے دلوں کے اندر حسد, ہمارے دلوں کے اندر کینہ, ہمارے دلوں کے اندر بغض, اس چیز نے ہم کو ختم کر دیا. اور یہ حسد اور کینہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا دیتی ہے, کھاتی رہتی ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اس طریقے سے انسان کی نیکیاں ضائع ہوتی جاتی ہیں اور ان چیزوں کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. میری مانی بھائی اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے. معاشرے میں یہی خرابیاں ہیں. اور اس وقت آپ دیکھیں نفرتیں ہمارے اندر بھری پڑی ہیں. بھائی بھائی سے روٹھا ہوا ہے, بھائی بھائی میں دشمنی, باپ بیٹے میں دشمنی, شوہر بیوی میں دشمنی. یہ آخر ہے کیا؟ ساری کی ساری یہی وجہ کہ ہم نے اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا,
اللہ کے احکام کو پسے پشت ڈال دیا. اور ادھر قرآن کریم نے پروردگار نے قرآن کریم میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اللہ تعالیٰ ان کی دلوں میں محبتیں ڈال دیتا ہے. کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں جو اعمال صالح کرتے ہیں فرمایا پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبتیں ڈالتا ہے اور پھر وہ لوگ محبت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. لوگ بھی ان سے محبتیں کرنے لگتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جو ہے اللہ کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے اور پھر جبرائیل سے کہتا ہے کہ جبرائیل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر. اور پھر جبرائیل فرشتوں سے کہتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو. اور پھر دنیا والوں کے دلوں میں بھی اس کے لیے محبت ڈال دی جاتی ہے. لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے جب کوئی اللہ کا نیک بندہ آتا ہے اور ہم میں سے ہر ایک کا جی چاہتا ہے ہم اس کے ہاتھوں کو چومیں, ہم اس کے ساتھ مصافحہ کریں, اس کے ساتھ ملیں. ہوتا کیا ہے وہ محبت اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں کیسے آتی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا بندہ اللہ کا فرم بردار ہے, اللہ کے حکموں کو مانتا ہے. اللہ خود کہتا ہے کہ جو ایمان لاتا ہے اعمال صالح کرتا ہے فرمایا پھر ان کے دلوں کے اندر محبتیں ڈالی جاتی ہے. جب انسان اللہ کا باغی بن جاتا ہے اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے فرمایا پھر آپس میں جو ان کے ماتحت ہوتے ہیں وہ بھی نافرمان ہو جاتے ہیں. پھر بیٹے باپ کی نہیں مانتے ہیں, پھر آپس میں بھائیوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے اور پھر ہمارے گھر خانہ جنگی کے شکار ہو جاتے ہیں اور پھر کس طریقے کی نفرتیں گھروں کے اندر پھیل جاتی ہیں, پھر دل نفرتوں سے بھر جاتے ہیں. لیکن جب انسان اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری میں آ جاتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے فرمایا پھر یہ نفرتیں اور یہ عداوتیں مٹ جاتی ہیں. آج اگر مارکیٹ میں 2 دکانیں ہیں, تیسرا اگر کوئی ساتھی آ کے وہی دکان کھولتا ہے وہ دونوں سے جلنے لگتے ہیں اور پھر اس کے خلاف کس طرح کے پروپگنڈے کرتے ہیں کہ اس نے ہماری ضد پہ یہ دکان کھولی, اس نے یہ کیوں کیا, اس نے ایسی دکان کیوں کھولی. اور ہم وہ صحابہ کی مثالیں بھول گئے, ہم وہ نیک لوگوں کی مثالیں بھول گئے اور وہ واقعات بھول گئے کہ دکان پر جب کوئی گاہک آتا ہے اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہی چیز اگر آپ کو پاس والی دکان سے اسی ریٹ پہ ملتی ہے تو آپ کو لینے میں کوئی حرج تو نہیں. کہا نہیں, وہاں سے گئے چیز وہاں سے لائی, آ کر پوچھا کہ آپ نے مجھے اس کے پاس کیوں بھیجا جبکہ آپ کے پاس بھی یہ چیز موجود تھی. کہا اس لیے بھیجا کہ میرے پاس صبح سے 2-3 گاہک آ چکے, میرے بچوں کا گزر بسر کا جتنی ضرورت تھی وہ ہو گیا ہے, اس کے پاس کوئی گاہک نہیں آیا. میں یہ چاہتا تھا کہ اس کے پاس آپ جائیں تاکہ اس کے بچوں کا بھی گزر بسر ہو جائے. کہا یہ اعلیٰ اخلاق تم کو کس نے دیے ہیں؟ سامان وہاں سے خریدا اور ایمان یہاں سے لیا. اور آج ہم آپس میں ہی ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کے جلنا شروع کر دیتے ہیں, حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ وہ بیماریاں ہیں جن کی طرف کبھی ہم نے دھیان دیا ہی نہیں. اس وقت یہاں پر سارے نوجوان چہرے ہیں. نوجوان اگر اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو بنائے گا میرے ایمانی بھائیوں آپ دیکھیں گے پھر حالات بدلیں گے. جو اس وقت آپ پوری دنیا میں دیکھیں ایمان والے اپنی عزت کھو چکے ہیں, ہر طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. یہ ہے کیا؟ یہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض, فرمائے جو بھی کوئی پریشانی جو مصیبت اس زمین میں اس دنیا میں آتی ہے فرمائے فبما کسبت ایدیکم, یہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے. اور ہم سب اس وقت دیکھتے ہیں کہ ہمارے اعمال کیسے, ابھی اتنی بڑی وبا سے ہم گزر کے آئے ہیں اور اللہ نے ہمیں دکھایا وہ حالات بن گئے جو ہم قرآن میں ابھی تک آپ نے پڑھا کہ ایک وقت آئے گا نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا, ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا. یہ منظر کہاں کا بیان کیا؟ محشر کا. لیکن اللہ نے ہمیں دنیا میں دکھایا کہ چھوٹی سی بیماری کی وجہ سے جس کو لگی اس سے باپ بھاگ گیا, بھائی سے بھاگ گیا, اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہسپتالوں میں لاشیں کئی دن تک پڑی رہی. نہ باپ بیٹے کی لاش لینے کے لیے گیا, نہ بیٹا باپ کی لاش لینے کے لیے گیا, نہ بھائی گیا, کوئی نہیں گیا. سب نے چھوڑ کے سب چلے آئے صرف ایک بیماری کی وجہ سے. میرے ایمانی بھائیوں جب ہم اللہ کی عدالت میں پہنچیں گے جہاں کوئی چیز کام آنے والی نہیں, صرف انسان کو نیکی کام آئے گی. جس انسان نے اس دنیا میں نیکیاں کی ہوں گی یہ انسان کو کام وہاں پر آئیں گی. میرے ایمانی بھائیوں بتاؤ اس کے لیے ہم تیاری کیا کر رہے ہیں؟ اس دنیا میں انسان گناہ کر رہا ہے, اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے, اور انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے, کس نے مجھے دیکھا. ہائے اللہ رب العالمین نے انسان کو جھنجھوڑا کہ میرے بندے تجھے ہو کیا گیا ہے,
تو یہ کہتا کہ تجھے کون دیکھ رہا؟ کہا میں تو دیکھ رہا ہوں نا. اور اب جب اللہ کی عدالت میں پہنچا فرمایا یہاں تیری زبان نہیں بولے گی بلکہ یہاں تو اب تیرے ہاتھ بولیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. فرمایا آج تمہاری زبان پر مہر لگا دی جائے گی. آج بات کریں گے تو تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے, تمہارے پاؤں بات کریں گے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. فرمایا یاد کرو وقت, فرمایا جس دن تمہارے خلاف تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے, تمہاری جسم کی کھال کا ایک ایک بال بولنے لگ جائے گا. اور اس وقت انسان کہے گا وقالوا لجلودہم لم شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. فرمایا اس وقت پھر انسان اپنے ہاتھوں سے کہے گا آج میرے خلاف تم گواہی کیوں دے رہے ہو, آج میرے خلاف کیوں تم بول رہے ہو, تمہارے آرام اور عیش کے لیے تو میں نے سارے کام کیے. اللہ وہ ہاتھ بھی جواب دیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. آج اس رب کے حکم سے ہم بول رہے ہیں جس رب نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی. فرمایا انسان کا اعمال نامہ اس کے سامنے کھول دیا جائے گا اور کہا جائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. او میرے بندے یہ لے پڑھ اپنی کتاب اور فیصلہ کر تجھے کہاں جانا ہے. فرمایا تو خود اپنی کتاب کو پڑھ اور خود اپنا فیصلہ کر کے تجھے جانا کہاں ہے. اور اس وقت جب انسان کے سامنے وہ کتاب کھل جائے گی اور انسان کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. فرمایا جو کچھ انسان نے کیا ہوگا نہ کوئی چھوٹا عمل چھوٹا نہ کوئی بڑا عمل, سب موجود پائے گا. اور انسان کہے گا یہ تو میں نے مذاق میں کیا, یہ تو یوں ہی کہ اللہ کہتا نہیں یہ سب یہاں پر لکھا جا چکا ہے. اب یہاں پر کوئی کمی زیادتی نہیں. علمت نفس ما قدمت واخرت, جو کچھ پیچھے چھوڑ دیا جو کچھ آگے بھیج دیا, فرمایا یہ سب کا سب تیرے سامنے یہاں پر, یہ تیرا ریکارڈ یہاں پر ہمارے پاس موجود ہے. اور اس وقت انسان کیا تمنا کرے گا یوم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته واخیہ وفصیلته التي تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ینجیہ. فرمایا یاد کرو وقت, فرمایا جب یہ لوگ یہ انسان یہ چاہے گا, مجرم یہ تمنا کرے گا کاش کہ آج میں اپنی بیوی بچوں کو, آج میں اپنے سارے عزیز و اقربا کو فدیے میں دے دوں تاکہ میں اللہ کے عذاب سے بچ پاؤں. اللہ کہتا ہے کہ آج بچے گا, کلا انہا لظی, آج بچنے کی کوئی صورت نہیں. یہ آگ کی لپٹ میں نے تیرے لیے تیار کر رکھی ہے, یہ تو سب تیرے لیے تیار کر کے رکھا ہے. تجھے دنیا میں نے موقع دیا, دنیا میں تجھے مہلت دی, لیکن تو نے مانا نہیں, تو مست ہو گیا تھا. تو نے سوچا کہ کس نے دیکھا, بس جو کچھ ہے یہ دنیا ہے. اور میں نے پہلے بتا دیا تھا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا. کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے, یہ یوں ہی ہے, اس کی زیب و زینت میں تم دھوکہ کھا گئے اور تم دھوکے میں پڑ گئے, یہ تمہیں کچھ کام آنے والی نہیں تھی. اور اس وقت انسان پچھتائے گا, انسان چلائے گا یوم یدعو ثبورا لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعو ثبورا کثیرا. انسان موت کو پکارے گا. اللہ کہتا ہے میرے بندے آج تو موت کیوں مانگ رہا ہے, آج تو لاکھ مرتبہ بھی موت مانگ لے, آج تجھے موت نہیں آئے گی, آج ہم موت کو بھی موت دے چکے ہیں. انسان چلائے گا یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلاک عنی سلطانیہ. ہائے افسوس آج موت مجھے آ جاتی اور موت میرا کام تمام کر دیتی. اللہ کہتا ہے کہ نہ, آج موت بھی نہیں آئے گی, اب تو موت موت کرتا رہے, نہیں اب موت نہیں آئے گی. انسان کہے گا ہائے افسوس, وہ مال جس کے لیے میں نے نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا, نہ حق دیکھا نہ ناحق دیکھا, سب کچھ کرتا رہا, سود بھی لیتا رہا, رشوت بھی لیتا رہا, میں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی. اب یہ وہ نہ عہدہ مجھے کام آیا, نہ وہ مال مجھے کام آیا, نہ وہ ڈگری مجھے کام آئی, کوئی چیز نہیں کام آئی. ہلاک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ. اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم, پکڑو اس مجرم کو اور اس کو زنجیروں کے اندر جھگڑ کے اور اس کو جہنم کے اندر داخل کر دو. کیوں؟ انہو لا یؤمن باللہ العظیم, اس لیے کہ اس کو اپنے عظیم رب پر ایمان ہی نہیں تھا.
اور اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے, اس نے اپنے رب کو مانا ہی نہیں. لے جاؤ اس کو اور اس کو جہنم کے اندر داخل کر دو. میرے ایمانی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی اس وقت سے حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے, اور موت سے پہلے پہلے, کیونکہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دکھایا, اب بھی اگر ہم کوئی سبق نہ حاصل کریں تو پھر ہم سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے. صحابہ کی زندگیوں کو آپ دیکھیں, جن کو جنت کی بشارت دنیا میں دی جا چکی ہے. ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, لیکن اس کے باوجود بھی روتے رہتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ رو رہے ہیں کہ کاش میں جو ہے گھاس کا کوئی تنکا ہوتا, کوئی جانور مجھے کھا لیتا, مجھے حساب و کتاب نہ دینا پڑتا. میرے ایمانی بھائیو, زندگی کا ہم نے حساب اللہ کے سامنے دینا ہے. اس وقت ہم کس منہ سے اللہ کے سامنے جائیں گے, کیا منہ لے کر اللہ کے سامنے جائیں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس منہ سے ہم جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا ہے, کس منہ کے ساتھ ہم جائیں گے اور کیا عمل لے کر جائیں گے. میرے ایمانی بھائیو, میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اگر ہم اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو سنواریں گے, اور ہم دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ لوگ ایسا کر رہے ہیں, مسلمان نے ایسا کیا, اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے. میرے ایمانی بھائیو, معاشرے کے افراد میں سے میں اور آپ بھی تو ہیں. اگر ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ میں سدھر جاؤں, تو یہاں پر ہم اتنے لوگ بیٹھے ہیں, ہر آدمی اگر اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرے گا, اس لیے کہ معاشرے کے افراد ہم بھی ہیں, اگر ہر ایک اپنے آپ کو سنوارنے کی اور سدھارنے کی کوشش کرے گا تو معاشرے کے اتنے افراد سدھر گئے. اور اس طریقے سے جب ایک محنت چلے گی تو معاشرہ سدھرے گا, اور پھر جو نوجوان تباہی کی طرف جا رہے ہیں وہ پھر اسی طرح پھر وہ اپنے رخ کو موڑ لیں گے, اور پھر وہ قرآن کے پاس آئیں گے, اور پھر اسی طریقے کے وہ مجاہد پیدا ہو جائیں گے, پھر اسی طریقے کے خالد بن ولید بن جائیں گے, اور پھر اسی طرح طارق بن زیاد, وہی نوجوان جو ماؤں بہنوں کی عزت اور عصمتوں کی جو ہیں پیچھے پڑے ہوئے ہیں, وہ پھر ماؤں بہنوں کی عزت اور عصمتوں کے محافظ بن جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاشرہ بنایا پھر, اور پھر ہی تو طارق بن زیاد جیسے افراد پیدا ہوئے, خالد بن ولید جیسے افراد پیدا ہوئے. وہ کہاں سے نکلے؟ ان لوگوں کے اوپر محنت کی گئی. اور آج بھی اس دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے باطل ہمارے ایمان کو چھیننے کی کوشش کر رہا ہے, اس کے لیے طرح طرح کی چیزیں وہ ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے. آج کا نوجوان نشے کی طرف جا رہا ہے, نہ جانے کن کن برائیوں کی طرف جا رہا ہے. اور دوسری جو مصیبت ہمارے پاس اس وقت جو موبائل ہے, انٹرنیٹ ہے, اور اس کے ذریعے سے ہم کن کن خرافات میں مبتلا ہیں. اس میں نمازی کیا بے نمازی کیا سب لوگ اس میں مبتلا ہیں. لیکن اگر انسان یہ سوچے تنہائی میں بیٹھ کر بھی کہ جب انسان گناہ کرنے لگتا ہے اور اس کے دل میں جب یہ خیال آئے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے, اور جن ہاتھوں سے میں یہ گناہ کر رہا ہوں یہی ہاتھ میرے خلاف کل قیامت کے دن گواہی دے دیں گے, جن آنکھوں سے گناہ کر رہا ہوں یہ آنکھیں میرے خلاف گواہی دے دیں گی, تو میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ کیونکہ اس وقت زبان بند, اس وقت تو پھر ہاتھ بولیں گے, اس وقت تو پھر پاؤں بولیں گے, اور جسم کے ایک ایک جو ہے کھال کا ایک ایک بال انسان کے خلاف بولے گا. میرے ایمانی بھائی, ابھی موقع ہے, زندگی کی ہر سانس کو آخری سانس سمجھ کر جینا ہے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے آدمی گھر سے نکلتا ہے اور پھر شام کو اس کی لاش ہی گھر واپس آتی ہے, وہ زندہ واپس نہیں لوٹتا ہے. اور اسی کو قرآن کریم نے دہرایا اور انسان کو یاد دلایا کہ تمہیں اتنا بھی موقع نہیں ملے گا. انسان چاہے گا کہ میں اپنے گھر میں آ کے مروں, میں گھر والوں کو کچھ وصیت کروں, اللہ کہتا ہے پھر تمہیں وصیت کرنے کا بھی موقع نہیں ملے گا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. فرمایا انسان چاہے گا, اور اس وقت فرمایا تمہیں اتنا بھی موقع نہیں دیا جائے گا. اسی میں سورہ یاسین میں اس سے پہلی والے آیت میں بتا دیا گیا کہ انسان چاہتا ہے کہ میں وصیت کروں, فرمایا وصیت کرنے کا بھی موقع نہیں. موت کا وقت آیا, آدمی یہ چاہتا ہے کہ گھر کے باہر ایک پاؤں ہے, ایک پاؤں دروازے کے اندر, یہ چاہے گا کہ نہیں یہ پاؤں اندر کر لوں اور باہر اندر ہی گروں, باہر نہ جاؤں. اللہ کہتا ہے اتنا بھی موقع نہیں دیا جائے گا. ایک پاؤں دروازے کے باہر ایک اندر, موت کا فرشتہ آیا, وہیں روح نکال کے چلا گیا, پھر انسان کو موقع نہیں ملتا. فرمایا زندگی کی ہر سانس کو آخری سانس سمجھ کر جیو, اور موت سے پہلے پہلے توبہ کر لو. بندے نے توبہ کر لی, اور گناہ سے توبہ کرنے والا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور اللہ نے خود بیان کیا
خود اپنے بندوں کو یاد دلایا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر گناہ کر کر کے ظلم کر رکھا ہے، یہاں پر یہ نہیں کہا کہ میرے تہجد گزارو، میری نمازیو، نہیں، فرمایا وہ جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے، کہاں ہیں وہ لوگ؟ فرمایا آؤ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، آؤ تو صحیح، تو معافی تو مانگو، میں معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ اللہ تیار ہے لیکن ہم ہی معاف کروانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم چاہتے ہی نہیں کہ ہم اپنے گناہوں کو معاف کروائیں۔ اللہ انتظار میں ہے کہ میرا بندہ کب میرے در پہ آئے، وہ مجھے پکارے، وہ مجھے آواز لگائے تو میں فوراً کہوں لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، تو بتا تو صحیح تجھے کیا چاہیے۔ اور اللہ نے ہمیں موقع دیا، یہ سانسیں دی، نہ جانے اگلے لمحات میں ہم میں سے کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کہاں ہمیں موت ہمارا ساتھ، زندگی ہمارا ساتھ چھوڑ دے اور موت آ کے اپنے پنجے گاڑ دے اور ہم سب منہ کے موت کے منہ میں چلے جائیں، اور پھر اس وقت انسان یہ کہے کہ کاش اب موقع مل جاتا، اور اب موقع مل جاتا۔ اللہ کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اے میرے بندو خرچ کرو جو کچھ میں نے تمہیں دیا اللہ کی راہ میں۔ فرمایا اگر اس وقت جب موت آ جائے، فرمایا موت سے پہلے پہلے یہ نیک کام کر لو۔ جب موت آ گئی اب انسان کہتا ہے کاش تھوڑی سی مہلت مجھے مل جاتی، اب صدقہ بھی کروں، خیرات بھی کروں، اب میں نیک بن جاؤں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اب ہرگز بھی تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی، اب وقت آ چکا ہے، اب جو کچھ ہونا ہے فرمایا وہ وہیں ہوگا، اب وہیں پر حساب و کتاب ہوگا۔ میرے ایمانی بھائیو، پھر یہی گزارش کروں گا کہ موت سے پہلے پہلے پکی اور سچی توبہ کر لیں، اپنے اخلاق کو سنواریں، اپنے کردار کو بنائیں، تاکہ اللہ کی عدالت میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور ہم سے یہ کہا جائے کہ میرے بندے اس دین میں آنا چاہتے تھے لیکن تمہارے کردار کی وجہ سے وہ رک گئے، تمہارے اخلاق کو دیکھ کر وہ رک گئے ہیں، تم اس دین میں لوگوں کے آنے کے لیے رکاوٹ بن گئے تھے۔ اس وقت پھر ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے پہلے ہم اپنے اخلاق کو، اپنے معاملات کو، اپنی معاشرت کو درست کریں۔ نماز بھی ہم پڑھیں لیکن نماز کے ساتھ ساتھ ہمارے معاملات بھی صحیح ہونے چاہیے، ہماری معاشرت بھی صحیح ہونی چاہیے۔ شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے، بھائی بھائی کے حقوق کا خیال رکھے، والدین اولاد کے حقوق کا، اولاد کو والدین کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، پڑوسی پڑوسی کے حق کا خیال رکھے، اور ہر ایک کو اپنی تکلیف سے بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اس حدیث کو مد نظر رکھنا ہے کہ مسلمان وہی ہے کہ جس کی شرارتوں اور جس کی تکلیفوں سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ تو اور یہ بات یاد رکھیں کہ تکف الناس شر کا، کہ لوگوں کو اپنے شر سے روکو، تاکہ جو بچاؤ اپنے شر سے لوگوں کو۔ فَإِنَّهَا لَكَ صَدَقَةٌ، کہ یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ کم سے کم اگر میں کسی کو جو ہے اس کے ساتھ اچھائی نہ کر سکوں، اس کے ساتھ کسی کوئی فائدہ نہ کر سکوں، کم سے کم اس کا نقصان بھی نہ کرے، اس کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ دے، اس پر بھی انسان کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ اب ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے اور سچے دل کے ساتھ توبہ کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے کہ اللہ ہم بھولے ہوئے تھے، بھٹکے ہوئے تھے، آج تیری بارگاہ میں آئے ہیں اور تجھ سے معافی مانگنے کے لیے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، ضرور ہمیں معاف کرے گا، اور یہ عہد کریں گے کہ اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کریں گے، اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزاریں گے، زندگی کی جو سانسیں ہیں وہ اللہ کی فرما برداری میں گزریں۔